19 کا دن، 20 کی رات، پھر 20 کا دن، پھر کل والی رات کیسے گزاری علی نے، کیا کیا ہوتا رہا ہے کوفے میں۔ ہم تو 1 گھنٹے کے لیے بھی آ کے عزادار بن جاتے ہیں، خدا کی قسم 19 سے لے کر 21 علی کا جنازہ اٹھنے تک کوفے کا نہ کوئی مرد گھر گیا، نہ کوئی خاتون گھر گئی، گلیاں بھری ہوئی، بازار بھرے ہوئے، کوئی دیواروں سے سر ٹکرا رہا ہے، کوئی شاہ نجف کا ماتم کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اولاد علی، بیٹے سینوں پہ گرے ہوئے ہیں، بیٹیاں قدموں سے لپٹی ہوئی ہیں۔ العظمت للہ۔ ایک فکرہ آ گیا ہے، اتفاقاً سامنے آ گیا ہے، کہتا چلوں بھئی یوں سمجھ لو کہ سینے پہ داہنی جانب تیرے مولا مجتبیٰ، بلا تشبیہ بائیں طرف مظلوم کربلا، دائیں طرف قدموں سے لپٹی ہوئی شریکت الحسین، بائیں طرف تیرے مولا کی بے اولاد بیٹی۔ اور میں نے کراچی والوں کتابوں میں یہی پڑھا ہے، 2 بھائی سینے پہ، 2 بہنیں قدموں سے لپٹی ہوئی۔ علی کے صحن میں 2 پرچھائیاں ہیں جو آپس میں الجھی ہوئی ہیں، ایک مرد کی پرچھائی ہے، ایک پردہ دار کی ہے۔ پردہ دار علی کی طرف جانا چاہتی ہے، مرد روک کے کہتا رقیہ بھی نہ جانا، ابھی اولاد بطول کو بابا سے ودا ہو لیں گے۔ عباس کہہ رہا ہے رقیہ وہ بطول زادے ہیں، ہم کنیز زادے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس میری دعا ہے کہ جو آنکھ اس غم میں وضو کرتی ہے، خدا کرے اسے کسی غم میں کبھی رونا نہ پڑے۔ کل والی رات جو گزری نا، اس عالم میں بھی کریم امام کسی کو مایوس نہیں کر رہا۔ سلونی کے دعوے تو پہلے بھی علی کرتے رہے، لیکن قبل ان تفقدونی ضربت کے بعد کہا اس سے پہلے کہ میں تم میں نہ رہوں سوال کر لو۔ اللہ اکبر۔ ہاں، جب کل والی رات آدھی ڈھل گئی، علی نے ٹھنڈی سانس لی، تو بڑی جلدی ممبر چھوڑنے لگا ہوں میں، ٹھنڈی سانس لے کے سلطان نجف نے فرمایا میرے صحابیوں، میرے حبداروں، میرے شیعوں، میں نے تمہیں بہت وقت دے دیا، اب تھوڑا وقت رہ گیا ہے، یہ وقت میری اولاد کا ہے، اب میرا گھر خالی کر دو تاکہ پردہ ختم ہو، میں اپنی اولاد کو بلاؤں۔ جو پرسے کی نیت لے کے بیٹھا ہے اور جس کے سینے میں گوشت ہے، پتھر نہیں، وہ میری آنکھوں میں آنکھیں رکھے۔ ساری اولاد کو جمع کیا، بڑے چھوٹے، مرد، مخدرات، سب جمع ہوئے کراچی والوں۔ پتہ نہیں کیا وجہ تھی، اچانک عین اللہ نے دائیں طرف دیکھا بلا تشبیہ، پھر بائیں طرف دیکھا، حسین جی بابا، ہچکی بھری آواز میں جواب دیا، جی بابا میرا 2 سال کا علی کہاں ہے؟ میں بھیا لفظ ہی بیچ سکتا ہوں بس۔ سمجھ گئے ہو اس وقت 2 سال کا علی کون تھا؟ جس نے شام تک مہاریں کھینچی۔ 2 سال عمر تھی تیرے مولا سجاد کی، تیری سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی ماتم کے لیے کافی ہے۔ حسین نے روکے گا بابا دیکھیے نا، آپ کی چارپائی کا پایا پکڑ کے رو رہا ہے۔ علی نے رو کے کہا حسین بیٹا
میرے سجاد کو اٹھا کے میرے سینے پہ لٹا۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک فقرہ بولا ہے تیرے امام نے جو سجاد کے خون رونے کی پہلی بنیاد بنا۔ سنو گے آزادارو؟ ادھر لیٹا، باقی تو بیٹوں کے منہ چومے تھے، سجاد کا علی نے منہ نہیں چوما۔ بلاتش بھی ایک بوسہ ایک آنکھ پہ دیا، ایک بوسہ دوسری آنکھ پہ دیا، اور فتح لسان اللہ نے کیا کہا؟ فرمایا فتح تو بعین ترا بناتی ارایا، میں صدقے جاؤں ان آنکھوں پر جو میری بیٹیوں کو ننگے سر دیکھے گی، جو میری بیٹیوں کو شرابی کے دربار میں دیکھے گی۔ اللہ اکبر۔ یہی حق ہے اپنے امام کے ماتم کا جو عزاداروں نے ادا کیا۔ رو چکے ہو، چھوڑ دینا چاہیے تھا مجھے، لیکن اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا۔ حسن کو بلایا تیرے مولا کو، ایک ایک بیٹے کا ہاتھ پکڑا، بلاتش بھی حسن کے سپرد کیا۔ حسن بیٹا میرے بعد تم علی ہو، میرے اس بیٹے کا خیال رکھنا۔ سارے بیٹوں کو سپرد کیا۔ پڑھ دیں جملہ۔ پھر کہا کہاں ہے میری ام کلثوم؟ شام والی چوکی بڑی تو میں ہوں، بابا نے میرا نام کیوں نہیں لیا؟ چلو مجھے بعد میں بلانا چاہتے ہوں گے۔ کہاں ہے رقیہ؟ کہاں ہے خدیجہ؟ سب بیٹیوں کو سپرد کیا۔ کراچی والوں اب علی نے کہا کہاں ہے فضا؟ یار مر تو نہیں جاؤ گے نا؟ مرنا ہوتا سجاد شام کے بازار میں مر گیا ہوتا، اور اس غم میں موت آ بھی جائے تو اس سے بڑی شہادت اور کیا ہے؟ جب فضا کا نام آیا علی کے سرانے سے پین اٹھا، واہ نصیبہ، ہائے قسمت۔ اللہ اکبر۔ ہائے میرا مقدر۔ کوہنیوں کے بعد علی اٹھے، زینب ابھی میں زندہ ہوں، میری زندگی میں مقدر کا ماتم کر رہی ہے۔ ہاتھ جڑے، ہچکیوں میں کہا بابا سارے بیٹوں کو بھیا کے سپرد کیا، ساری بیٹیوں کو، کنیزوں کی باری آ گئی، میں دکھیا یاد نہیں آئی؟ کہا آخری لمحے میں بابا کو رلانا چاہتی ہے نا؟ چل ادھر آ، تو قریب آ۔ پھر دائیں بائیں دیکھ کر کہتے این این بنی الحسین، کہاں ہے میرا کربلا کا غریب؟ ابھی بھی نے سوچا مجھے حسین کے سپرد کریں گے، مگر علی نے کیا کیا؟ حسین کا بازو پکڑا، زینب کے ہاتھ میں دیا۔ زینب میرے بعد حسین کا خیال رکھنا، میرے بعد زہرا بھی تو ہے، میرے بعد زینب بھی تو ہے۔ یہ کہہ کے کہا زینب جلدی کر، میرے بغلوں میں ہاتھ دے کے مجھے